الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت سماعت کمزور تھی اور وہ اونچا سنتے تھے اور بولتے بھی اونچا تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا، یہ فرمان خدا بندی آ جانے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں بھی اونچی آواز میں سنتا ہوں اور اونچا بولتا ہوں تو کیا میرے عمل بھی ضائع ہو گئے؟ اس خیال سے انہیں اس قدر پریشانی ہوئی کہ رستے میں ہی ایک مقام پر بیٹھ کر رونے لگے. اچانک ادھر سے حضرت عاصم بن علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا گزر ہوا. انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی تو حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہو چکی ہے اور میں وہ شخص ہوں جو سب سے اونچا سنتا اور بولتا ہوں. میں اب اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میں دوزخی ہو گیا. یہ بات سننے کے بعد حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضری کے لیے چلے گئے اور حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے گھر پہنچ کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے، مجھے ایک کمرے میں بند کر دو. اونچا بولنے والوں پر عطاب الہی کی آیت نازل ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریاداری کروں گا، شاید اس طرح مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے معافی مل جائے. ادھر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو کر حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت و کیفیت کو بیان کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا، عاصم جلدی جاؤ اور میرے قیس کو میرے دربار میں لے آؤ. کون مسلمان ہے جس کے دل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار عالیہ میں حاضر ہونے کی تڑپ نہیں؟ ہر مومن کی بارگاہ خداوندی میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ، زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دینا. مومن کی تو زندگی کا حاصل ہی یہی ہے. اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی کہہ دے یہ آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی کہہ دے یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. قربان جاؤں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر پر کہ انہیں خود سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دربار میں بلانے کے لیے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہے ہیں. چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے گئے اور راستے میں دیکھا تو اس مقام پر موجود نہ تھے جہاں وہ انہیں بٹھا کر گئے تھے. پھر ان کے گھر پہنچے تو حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھی نہ دیکھا تو ان کے اہل خانہ سے ان کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں. تو اس پر گھر والوں نے بتایا وہ فلاں کوٹری میں بند آہوزاری کر رہے ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالی نے اس کو کوٹری کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے قیس، دروازہ کھولو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سسکیاں لیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئے اور عرض کیا، حضور، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، میں وہ شخص ہوں جسے اونچا بولنے کی عادت ہے، اس لیے میرا گمان ہے کہ آیت میرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے.
آقا اس خیال نے میرے دل و دماغ پر غم کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کو دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام کو اپنے غلام پر رحم آ گیا اور فرمایا تم تسلی رکھو، تمہارے عمل ضائع نہیں ہوئے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ روتے ہوئے قیس کی حالت بدل گئی، غمزدہ چہرے پر بہار آ گئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ یہ وہ کریم و شفیق آقا ہے جن کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کے سب دکھ دور ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشان حال دلوں کو سکون کی دولت مل جاتی ہے، ان کی ایک نگاہ کرم سے غمزدوں کو راحتیں مل جاتی ہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سائل کو دربار پر بلا کر اس کی جولی بھر دی جاتی ہے، دکھی کے دامن میں سکھ ڈالا جاتا ہے، یہاں پر بے مانگے خیرات ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم کرتے ہی گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے ہی گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔